بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اس بات پر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر جو 5 ہے اس پر بات کا آغاز کیا تھا، اس پر بات کی تھی کہ اللہ رب العزت جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کو کی صفات کا ذکر کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ پاک اس بندے کو فرماتا ہے کہ اب میرے بندے اب مجھ سے رستہ مانگ، اور ان لوگوں کا رستہ مانگ جن پر میں نے انعام کیا۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ مجھ سے مانگ۔ اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اس حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آخر پہ ذکر کیا کہ اللہ کے انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ 4 طبقات ہیں جن کا ذکر خاص طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور ان میں پہلا طبقہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، اور تیسرا شہداء کا، اور چوتھا صالحین کا طبقہ ہے۔ یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، اور ان کا رستہ مانگنے کا ہر بندے کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو حکم دیا، اور اپنے ہر بندے کو حکم دیا کہ مجھ سے ان لوگوں کا رستہ مانگو۔ اب سب سے پہلا ہم تھوڑا ذکر تمام 4 طبقات کا کریں گے کہ سب سے پہلا طبقہ انبیاء علیہم السلام کا طبقہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام وہ مقدس ہستیاں ہیں جو ڈائریکٹ رب کائنات سے، اللہ رب العزت سے مختلف حوالوں کے مختلف ذریعوں سے احکامات پاتی ہیں، وصول کرتی ہیں، اور پوری دنیا کو اللہ رب العزت کے احکامات سے آشنائی کر دیتی ہیں اور پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچاتی ہیں۔ تو اگر ہم انبیاء علیہم السلام کی تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو انبیاء علیہم السلام نے ایک ہی کلمہ دنیا کے اندر آ کر بلند کیا، اور وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ کا، یعنی کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی قابل پرستش نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو جب معاشرے کے اندر بت پرستی ہو رہی ہو، آگ کی پوجا ہو رہی ہو، پانی کی پوجا ہو رہی ہو، ہوا کی پوجا ہو رہی ہو، لوگ پتھروں کو پوج رہے ہوں، مختلف معاشرے کے اندر لوگوں نے مختلف خدا بنا رکھے ہوں، ایک پہلے سے نظام زندگی چل رہا ہے، تو جب ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ غلط ہے، یہ سارا نظام زندگی غلط ہے، جن کے تم پوجا کر رہے ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، تو سب سے عبادت کے لائق اصل میں اللہ رب العزت ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو گویا کہ یہ نعرہ لگا کر وہ اللہ کا نبی ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے سوسائٹی کا، اس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکر لے رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ہر نبی نے جتنی اس پر ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگائی، آ کر معاشرے کے اندر جب لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کیا، ذکر کیا، تو اس کا مطلب صاف واضح یہی تھا کہ موجودہ جو نظام ہے، پہلے جو قائم نظام ہے، اس نظام کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر ایک اللہ کا اسپیسیفک دیا ہوا نظام نافذ کرنا۔ تو گویا کہ انبیاء علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ زمانے پر پایا جانے والا نظام جو انسانوں نے خود بنا لیا تھا، اس نظام کو بدل کر اس کی جگہ پر اللہ رب العزت کا دیا ہوا نظام لانا۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء علیہم السلام کی جو مرکزی اور موٹیو اور مقصد والی سنت ہے، یعنی مقصد نبوت تمام انبیاء علیہم السلام کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ نظام کو بدلنا ہے، وہ سسٹم کو تبدیل کرنا ہے۔ جس سسٹم کے اندر انسانیت پس رہی ہے، جس سسٹم کے اندر غلامی کا تصور آ چکا ہے، جس سسٹم کے اندر غریب طبقہ، مسکین طبقہ، کمزور لوگ پس رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، اور معاشرے کا جو طاقتور طبقہ ہے وہ معاشرے کے اوپر غلبہ حاصل کیے ہوئے ہے، تو اس نظام کو ختم کرنا
اور ختم کر کے اس کی جگہ پر اللہ رب العزت کا دیا ہوا انصاف پر مبنی نظام نافذ کرنا۔ تو اللہ رب العزت جب یہ فرما رہا ہے کہ میرے ان لوگوں کا رستہ مانگو، تو پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا جو اصل مقصد ہے، مقاصد نبوت ہے، مقصد نبوت ہے، وہ سسٹم کی تبدیلی ہے، وہ سسٹم کو چیلنج ہے۔ جو پہلے سے موجود سسٹم ہے، نظام ہے زندگی کا، جس کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس نظام کو چیلنج کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جب آپ انبیاء علیہ السلام کو فالو کریں گے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے انبیاء علیہ السلام کے رستے پر چلیں۔ جب آپ اس رستے پر چلیں گے، اس رستے پر چلنے کی بات کریں گے، ان لوگوں کے پیچھے چلنے، ان لوگوں کو فالو کرنے کی بات کریں گے، تو اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ آپ ظالمانہ اور کفر و شرک پر مبنی نظام سے ٹکرانے کے لیے نکلیں گے۔ تو کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے کا مقصد ہی، مطلب ہی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو اللہ مان لیتا ہے تو وہ نظام سے ٹکر لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں موجودہ نظام کے خلاف لڑوں گا، اور لڑ کر مولا میں تیرا دیا ہوا نظام زندگی اس زمین کے اوپر نافذ کروں گا۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے حوالے سے گفتگو ہو گئی کہ ایز اے ہول انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا مقصد کیا تھا؟ نظام زندگی کو تبدیل کرنا۔ تو کسی نبی کو زندگی کا کچھ حصہ تبدیل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور کسی کو 4 حصے تبدیل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور کسی کو تمام زندگی کا پورا نظام زندگی بدلنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور اس میں سب سے جو سرتاج ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو کائنات کا نہیں، ساری انسانیت کا ویئر دے آر لیونگ، جہاں کہیں بھی انسان موجود ہے، ان سارے انسانوں کا زندگی کا انداز بدل کر اللہ رب العزت زندگی کا نظام پہلے سے جو موجود ہے، پوری زمین کے اوپر جو نظام زندگی موجود ہے، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر اللہ رب العزت کا دیا ہوا نظام نافذ کرنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ فرمایا وہ اللہ ہے جس نے آپ کو دین حق، نظام حق دے کر، زندگی کا پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف دے کر بھیجا، اور ارسل رسولہ بالہدیٰ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین کو، اس نظام کو، اس سسٹم کو جو اللہ نے دیا ہے، تمام ادیان پر، باطل ادیان پر، باطل نظاموں پر غالب کر دیں۔ اور اس میں، اس غلبے کے دوران آپ جب غالب کر رہے ہوں تو کافر، بے ایمان، مشرک، جن کے مفادات کو اس نظام کے بدلنے سے ٹھیس پہنچتی ہے، وہ کتنا بھی برا کیوں نہ منائیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد ہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے رستہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت نے بڑا واضح اور کیٹیگوریکلی اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ میرے انبیاء علیہ السلام کا رستہ نظام کی تبدیلی ہے، سسٹم کی تبدیلی ہے، نظام کو بدلنا ہے، اور ایسا اللہ کا دیا ہوا نظام لانا ہے۔ تو قیامت تک حق پر اصل میں وہی ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت پر وہ عمل کر رہا ہوگا، وہ بندہ کر رہا ہوگا جو نظام بدلنے کی سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ وہ جماعت حق کی جماعت ہے جو نظام کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے، سٹرگل کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا آتا ہے؟ نتیجہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے۔ صدیقین وہ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو براہ راست دیکھتی ہیں، ان کو فالو کرتی ہیں اور ان کے ساتھ چلتی ہیں، اور ان کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے میں ان کی مددگار اور معاون ہوتی ہیں۔ وہ صدیقین کا مقدس طبقہ اور ہستیاں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد، ان کے بعد تیسرا طبقہ شہداء کا ہے۔
شہداء کون ہیں؟ جنہوں نے انبیاء علیہم کی مقصد نبوت اور مقصد حیات پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ قربان دے دیا، اپنی جانیں بھی اس راہ وفا میں اور راہ محبت میں اور اس راہ عشق کے اندر قربان کر دیں، وہ شہداء ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، جو انبیاء علیہم السلام کے مقصد پر چلتے ہوئے، مقصد نبوت پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے دیتے ہیں، فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے مقصد حیات کو اپنایا اور اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کی، اسٹرگل کی، اور اسٹرگل کے دوران انہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ بھی دے دیا۔ اور چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ صالحین کا طبقہ بھی وہ طبقہ ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے، نظام زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے بعد چنا ہوتا ہے، سلیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو صلاحیتیں دیتا ہے، ان کو علم دیتا ہے، ان کو معرفت دیتا ہے، ان کو پہچان دیتا ہے، ان کو وے آف تھنکنگ اس طرح کی بناتا ہے، ان کو تیار کر کے نظام زندگی تبدیل کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور اس پر وہ محنت کرتے ہیں، وہ اس پر محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد کسی کو کے ذمے کچھ کام لگایا جاتا ہے، کسی کے ذمے کچھ کام لگایا جاتا ہے، جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اس طرح کی اس کے ذمے کام لگایا جاتا ہے۔ تو تمام جو انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا اصل رستہ ہے، اصل سنت ہے، اصل دعوت ہے، وہ نظام زندگی کی تبدیلی ہے۔ باطل، فرسودہ، جاگیردارانہ، فرعونی، قارونی اور یزیدی نظام زندگی کو بدل کر اس کی جگہ پر الوہی، اللہ رب العزت کا دیا ہوا نظام نافذ کرنا، قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کا رستہ ہے، یہ صدیقین کا، یہ شہداء کا اور صالحین کا رستہ ہے۔ تو وہ لوگ جو دین سے محبت رکھتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے میسج اور پیغام یہ ہے کہ خدا را صرف نماز کو ثواب کی حد تک نہ پڑھیں، اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اس کو غور سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس حکم کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے، اس نماز کے ذریعے سے ہمارے اندر کون سی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمیں کریکٹر کیا دینا چاہتا ہے، ہمیں کردار کیسا دینا چاہتا ہے، ہمیں اسوہ کیسا دینا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں کا مقصد ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اور جو بندہ اس نظام کے بدلنے کے لیے اٹھے گا، لامحالہ اس نظام کے بدلنے سے جو پہلے سے نظام کے بینیفیشریز ہیں ان کو نقصان ہوگا، اور وہ سارے کے سارے اٹھ کر اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور یہ فطرتی عمل ہے کیونکہ ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ سرمایہ دار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کا کاروبار خراب ہوتا ہے، ان کے جو انہوں نے دھونس، دھاندلی اور دھن کے ذریعے سے مال کمایا ہوتا ہے ناجائز طریقے سے، وہ سارا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کسی صورت بھی وہ نہ انبیاء علیہم السلام کے دیے ہوئے رستے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں انبیاء سے محبت کا اظہار تو بہت کیا جاتا ہے، مگر ان کے رستے پر چلنے کی بات جو بھی کرتا ہے، یہ مفاد پرست طبقہ جن کے نظام بدلنے سے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کی سب سے بڑی سنت ہے، نظام کی تبدیلی کے لیے اسٹرگل کرنا، نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اپنی سانسیں، مال و دولت، ہر چیز، آل اولاد، سارا کچھ اس نظام کے لیے، اس بات کے لیے مکمل لگا دینا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور سورہ فاتحہ ہمیں جس رستے پر چلانا چاہتی ہے، اللہ رب العزت جس رستے پر چلانا چاہتا ہے، وہ انبیاء کا رستہ ہے، صدیقین کا ہے، صالحین کا، شہداء کا رستہ ہے۔ اور وہ رستہ ان چاروں مقدس نفوس قدسیہ کا، جو اعلیٰ ترین ہستیاں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، ان سب کی زندگیوں کا جو مقصود ہے وہ نظام کی تبدیلی ہے۔
تو جو بھی نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگائے گا وہی حق والا ہوگا، وہی صاحب بصیرت ہوگا، وہی صاحب عرفان ہوگا، وہی قرآن کو جاننے والا ہوگا، وہی سنت کو جاننے والا ہوگا، وہی اللہ کے میسج کو سمجھنے والا ہوگا، اور وہی راہ حق پر چل رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ حق والوں کی سنگت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ جینا مرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔